حضرت علی کا عدل و حکمت ایک طویل تاریخی اسلامی واقعہ یہ واقعہ حضرت علی کی خلافت کے دور کا ہے جب وہ انصاف، تدبر اور حکمت کی اعلیٰ مثالیں قائم کر رہے تھے۔ ان کے عدل و انصاف کے قصے تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے گئے ہیں۔ آج کا واقعہ ایک مظلوم مزدور اور ایک خود غرض تاجر کے درمیان ہونے والے مقدمے پر مبنی ہے جو ہمیں انصاف اور دیانتداری کی عظمت سکھاتا ہے۔ دربان خلافت میں ایک فریاد۔ ایک دن حضرت علی کی مجلس میں ایک غریب مزدور حاضر ہوا۔ اس کے کپڑے بوسیدہ اور چہرہ تھکن اور پریشانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ لرزتی آواز میں گویا ہوا، امیر المومنین، میں ایک محنت کش مزدور ہوں۔ کئی دن پہلے میں نے اس تاجر کے لیے دن رات کام کیا، مگر جب مزدوری کا وقت آیا تو اس نے مجھے دھوکا دیا اور میرے حق سے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے تحمل سے مزدور کی بات سنی اور پھر اس تاجر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا یہ سچ ہے؟ تاجر، جو کہ ایک خوشحال اور بااثر شخص تھا، بڑی گھٹائی سے بولا، نہیں امیر المومنین، یہ جھوٹا ہے، میں نے اس کو اس کی مزدوری ادا کر دی تھی۔ حضرت علی نے گہری نظر سے تاجر کو دیکھا، مگر اس کی بے نیازی برقرار رہی۔ مجلس میں موجود لوگ بھی غور سے یہ معاملہ سن رہے تھے۔ حضرت علی کی دانائی اور عدل کا آغاز۔ حضرت علی نے معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے گواہ طلب کیے، مگر وہاں کوئی واضح گواہ موجود نہ تھا۔ مزدور کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور تاجر کی آنکھوں میں غرور جھلک رہا تھا۔ تب حضرت علی نے ایک حیران کن کام کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ دربار کے تمام چراغ بجھا دیے جائے۔ اچانک پورا دربار اندھیرے میں ڈوب گیا۔ مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد حضرت علی نے نرم مگر پرجوش لہجے میں فرمایا، اب سچ بولو، تم میں سے کون درست کہہ رہا ہے؟ اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ تاجر کا اعتراف جرم۔ اندھیرے میں جب کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو تاجر کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگے۔ وہ پسینے میں شرابور ہو گیا اور کپکپاتی آواز میں کہنے لگا، امیر المومنین، میں جھوٹا تھا، میں نے واقعی اس مزدور کو مزدوری نہیں دی تھی، مجھے معاف کر دو۔ یہ سن کر دربار میں موجود لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ مزدور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی نے چراغ دوبارہ جلانے کا حکم دیا اور فرمایا، تاجر نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، اب اسے اس مزدور کا حق دینا ہوگا اور بطور سزا اسے غریبوں میں صدقہ بھی دینا ہوگا۔ تاجر نے فوراً مزدور کو اس کی مزدوری ادا کی اور اس کے علاوہ بھی کچھ رقم بطور کفارہ ادا کی۔ حضرت علی کی نصیحت۔ جب فیصلہ سنایا جا چکا تو حضرت علی نے دربار میں موجود سب لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اندھیرے میں اس تاجر کو صرف اللہ کا خوف محسوس ہوا کیونکہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، مگر یاد رکھو، اللہ ہمیشہ دیکھنے والا ہے، چاہے دنیا کی نظروں سے چھپے رہو۔ قیامت کے دن کے اندھیرے سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا میں عدل و انصاف کرو۔ یہ سن کر تاجر شرمندہ ہو گیا اور اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ مزدور نے حضرت علی کا شکریہ ادا کیا اور دربار سے خوشی خوشی چلا گیا۔ نتیجہ، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، سچ ایک نہ ایک دن سامنے آتا ہے۔ انصاف صرف طاقتوروں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اس کے احکامات پر چلنا ہوگا۔ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے مگر آخرت میں اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی کے دور میں عدل و انصاف کی ایسی حکمرانی قائم تھی کہ ایک عام مزدور بھی بلا خوف و خطر اپنا مقدمہ پیش کر سکتا تھا اور اسے فوری انصاف ملتا تھا۔ اللہ ہمیں بھی عدل و انصاف کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔